مفتی عابد صاحب، یہ جو لوگ ظلم دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، جن کی آواز میں طاقت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، وہ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے ہیں، تو کوفیوں کا بھی کردار اسی طرح کا تھا نا کہ خاموش ہو گئے تھے. تو جو ظلم کے خلاف چلیں ڈٹ کے نہیں کھڑا ہو رہا لیکن اگر ایک آواز اٹھا سکتا ہے وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ بات کہتے ہوئے خاموش ہو گیا وہ گونگا شیطان ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ ظالم کو روکنے کے 3 طریقے ہیں. یا طاقت سے روکو، نمبر 1 یہ سب سے افضل ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لو. نمبر 2 زبان سے روکو، یہ درمیانی درجہ ہے. اور نمبر 3 دل میں برا جان. آج ہمارے ہاں پہلے درجے والے تو نظر ہی نہیں آ رہے، دوسرے درجے والے چند مولانا لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں تقریر کر دیتے ہیں، اور اکثریت وہ ہے جو تیسرے درجے پر ہے کہ ہاں یار غلط ہو رہا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. ارے بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ ظالم کے ساتھ تھے یا مظلوم کے ساتھ تھے. آپ اگر اس کو روک نہیں سکتے تھے تو اس کو برا تو کہہ سکتے تھے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تھی تو آپ آواز تو اٹھا سکتے تھے. آج یزیدیت کا دورہ ہے. آج یقین مانیے کسی بھی طرف نظر دوڑائیے، چاہے میڈیا ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے عدلیہ ہو، جو بھی یا وکلا ہو، جو بھی طاقتور ادارے جن کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر صرف اسی کی چلتی ہے جس کا پاور ہوتا ہے، جس کا پیسہ ہوتا ہے. آج حیرت کی بات بتاؤں، میں 1400 سال پہلے ہوئے واقعے کو آج کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کے جواب میں، ہم امام حسین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن آج بھی ہماری سانسیں دھڑک رہی ہیں حسین کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہم امام حسین کے ساتھ. کل قیامت کے دن بھی اسی نعرے کو لگاتے ہوئے ہم امام حسین کے حسینی گروہ میں آئیں گے. ہم یزید پر کل بھی لعنت کرتے تھے، ہماری نسلیں بھی اس پر ہمیشہ لعنت کرتی رہی ہیں. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا کردار حسین والا ہے یا یزید والا؟ ہمارا نام تو حسین والا ہے لیکن ہمارے کام یزید والے. اس دور میں جہاں ایک مزدور کی تنخواہ یہ حکمران اعلان کر دیتے ہیں بھائی 25,000 کر دو، 30,000 کر دو، حقیقت میں 15, 16, 17,000 روپے تنخواہ ہے. بندر بانٹ ایسی چل رہی ہے جناب، کوئی ٹیکس امیروں پر نہیں، سارے کا سارا ٹیکس ماچس کی ڈبیا بھی خریدے گا غریب 15,000 کمانے والا اس کے اوپر. بجلی میں نے کہا ویسے ہی شاید لوگ رومر چلاتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، غلط باتیں کرتے ہیں کہ بھائی مفت میں لوگ بجلی یوز کرتے ہیں. آپ ابھی ڈاکٹر صاحبہ گوگل پہ جائیے اور دیکھیے کہ واپڈا کے افسران کتنی بجلی مفت میں استعمال کرتے ہیں. اس کے ملازمین 46,000 افسران ہیں، 1,05,000 ملازمین ہیں مفت میں بجلی استعمال کرتے ہیں. کتنی؟ زیادہ نہیں، 39 ارب روپے، 40 ارب روپے کی تو یہ یہاں کرتے ہیں اور بھرتی ہیں آپ اور میں. ہم لوگوں کے گھر کے بجلی کے میٹر بھی لوگ اتار کے لے گئے. اب کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، ہم کلفٹن کے کنارے رہتے ہیں، سمندر کے کنارے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. امام حسین کو وہاں تک جانے نہیں دیا جی جہاں پانی تھا، اور یہاں پانی ہے اس کے باوجود حسینیوں نے حسینیوں کو پیاسا مار دیا. یہ ملک ہے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. نام لیتے ہیں کہ ہم حسین کے غلام، اور کام سارے یزیدیوں والے ہیں. باہر ملک سے آتے ہی صرف ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے، جیسے ہی حکومت سے اتریں گے واپس چلے جائیں گے اپنے دیش میں. سب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ڈوئل نیشنلٹی، ہر ایک باہر کا غلام ہے، وہاں کے ایجنڈے پر آ رہا ہے. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم آواز اٹھا کے مر گئے کہ ان سے ٹھیکہ واپس لو، لیکن انہوں نے پہلے ہی پیسے پکڑ لیے کہ جاری رکھو ظلم، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. ہم آواز نہیں اٹھاتے اسی لیے پس رہے ہیں، لیکن جو آواز اٹھائے گا دنیا میں بھی اجر پائے گا، قیامت میں بھی اجر پائے گا. اور پاکستان کو اگر حسینی تعلیمات کے مطابق آگے لے کے جانا ہے تو حسینی کردار بھی اپنانا پڑے گا. وہ حسینی کردار کیا ہے؟
وہ حسین کردار سچ بولو، حسین کردار حق بولو، حسین کردار حلال کی بات کرو. اور یزیدی کردار کیا ہے؟ حرام کھاؤ. یزیدی کردار کیا ہے؟ شراب پیو. یزیدی کردار کیا ہے؟ زنا کو عام کرو. اب بتائیے اس ملک میں ہو کیا کر رہا؟ شراب عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. تو یزیدی کردار کو عام کرنے والے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.